اتوار کو قرآن کی دولت والی آیت 7 مرتبہ پڑھنا، ایک دن کے اندر اندر آپ کو بڑی خوشخبری ملے گی، ہر مسئلہ ہر پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور اس میں ایک قرآن مجید کی سورت کی آیت کا عمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو عمل آپ کو بتائیں گے، یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت کی صرف ایک آیت پر مشتمل ہے اور آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا مال و دولت آ جائے گا۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے گھر کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ ہماری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کو آزمایا ہوا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تحقیق انسان کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اموار ہیں جن کو انسان انجام دیتا ہے، اس لیے بھی تاکہ وہ عبادت الہی کے معاملے میں انسان کے معاون بن سکیں۔ انسان کی صحت و تندرستی، قوت و طاقت، مال و دولت، کھانا پینا، غرض ہر ایک چیز اس لیے ہے تاکہ انسان ہو کر اپنے اصلی مقاصد کو انجام دے سکیں۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نافذ کردہ چیزوں کو انجام دینا اور منع چیزوں سے رک جانا، لیکن عبادت کے اندر بھی فرق مراتب کا لحاظ کیا گیا ہے، یعنی ان کی انجام دہی کی صورت میں مرتب ہونے والے اجر و ثواب میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ کچھ اموار ایسے ہیں جن کی فضیلت و اہمیت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب دیگر عبادتوں کی نسبت کچھ کم ہے۔ نفل عبادت میں تہجد کی نماز قبولیت کی ضامن، تہجد قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز خوشنودی رب کا باعث ہے، اس سے احسانات میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ نماز تہجد سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق انہی چند افراد کے دامن میں آتی ہے جو اللہ کے پسندیدہ افراد ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اگر اس وظیفے کو احسان طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے غنی بنا دیا، جن لوگوں نے بھی اسے کیا ان کے کاروبار خوب پھیلے ہوئے ہیں۔ آج آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن ظاہری اسباب آپ نے لازم تیار کرنے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز عشاء کے بعد زیادہ بہتر ہے۔ اس وظیفے کو خواتین بھی کر سکتی ہیں، بہنیں، بھائی، بزرگ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بھائی بہنوں کے لیے کر سکتے ہیں، بہنیں بھائی کے لیے کر سکتی ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں، رزق کے اندر کامیابی چاہتا ہے جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے، اور جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے اس صورت کو اپنا لے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں اس وظیفے کو جائز حاجات کے لیے۔ اس لیے نہیں کرنا کہ امیر دولت مند ہو جاؤں گا تو اپنے خاندان والوں کو نیچا دکھاؤں گا یا نیچا دکھاؤں گی۔ فخر و غرور نکال کر صرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دوران وظیفہ کو کوشش کریں آپ نے بدبودار اشیاء کا استعمال نہ کرنا ہے، جیسا کہ کچا پیاز ہو۔ مرد حضرات تمباکو سے پرہیز کریں، اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں اور گناہوں سے بچیں، حرام رزق سے دور رہیں۔ وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی میٹھی چیز آپ نے تقسیم کرنی ہے، کوشش کرنی ہے بچوں کے اندر تقسیم کرتے رہیں۔
اس حقیقت سے تو کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں امیر و غریب، نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھ و غم اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی مشکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعلوم اور امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے آزادی سے نیکی اور بدی کرنے کی قوت دی گئی ہے۔ وہ نیکی کرنے کی صورت میں اجر و ثواب کا حقدار پاتا ہے، لیکن نافرمانی کی صورت میں عذاب و سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ غربت و تنگ دستی اور امارت و خوشحالی بھی اس دنیا کے دارالعلوم ہونے کا ایک حصہ ہے۔ یہاں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو آسودہ حالت اور دولت مند ہیں اور ہر قسم کی آسائش و آرام سے بہرہوار ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو غربت و مفلوق الحال ہیں اور زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں، اور ان کی زندگی انہیں دکھوں اور تکلیف سے لڑتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اسے دکھوں سے مفر نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور پھر اسے زندگی گزارنا ایک پہاڑ نظر آنے لگتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مصائب سے چھٹکارا حاصل کرے، اور وہ اس دکھ بھری دنیا کے سمندر میں کسی حقیر سے پانی کی طرح بہنے کے باوجود ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے اور یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ دکھوں سے نجات پا لے اور غموں کے بھنور سے باہر آ جائے۔ تو ناظرین کرام، وقت ضائع کیے بغیر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو نماز عشاء پڑھ لینی ہے، اس کے بعد وہیں اتحیات کی حالت میں ہی بیٹھ کر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول اور آخر کم سے کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوشش کریں کہ تعداد زیادہ ہو۔ درود پاک پڑھ کر الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ جو ہے، اس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ لیکن ہر مرتبہ جب آپ آیت پر پہنچے تو یہی آیت 11 بار پڑھ لینی ہے۔ آیت یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب سورہ فاتحہ پڑھنے لگیں تو ہر مرتبہ یہی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف 11 مرتبہ پڑھ کر آگے پڑھ لیں اور دوبارہ شروع سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن یہی آیت پھر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آیت 33 مرتبہ بن جائے گی۔ جب یہ اکیلی آیت 33 بار ہو جائے گی، باقی سورۃ فاتحہ 3 بار ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد جب آپ نے قل اللہ احد پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں یا مالکو یا رحمانو، آپ نے ان دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا مالکو یا رحمانو، یہ ایک ہو گیا، یا مالکو یا رحمانو یہ 2 ہو گئے، یا مالکو یا رحمانو یہ 3 ہو گئے۔ اسی طرح آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ اسے آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہی آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ اب مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تحفہ اپنے ناظرین کو بھی دے دوں، کیونکہ اس دور میں کافی لوگ پریشان ہیں، روپیے پیسے کی کمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے اس مالی تنگ دستی سے نجات دے گا انشاءاللہ، اور خوشخبری ملے گی۔ اور یہ عمل ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔